السلام علیکم، میں ہوں نور صبا اور آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آج میں اپنی ویڈیو میں بات کروں گی اللہ پر توکل اور بھروسے کے بارے میں۔ کیا آپ نے کبھی کسی ماں یا باپ کو برسوں اپنے بچھڑے بچے کے لیے روتے دیکھا ہے؟ ایسا رونا جو بینائی چھین لے مگر اللہ پر توکل یقین کم نہ کرے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسے نبی کی کہانی جنہوں نے صبر، محبت اور یقین کی ایسی مثال قائم کی کہ زمانہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ یہ ہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سچی، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی داستان۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے جن میں سب سے زیادہ محبوب بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت، سچے اور نیک سیرت تھے۔ ان کے باقی بھائیوں کو یہ بات ناگوار گزری اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور والد سے جھوٹ بول دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک قافلہ گزرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی خبر ملی تو آپ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے فرمایا، بس میرے لیے صبر جمیل ہے اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے غم میں آپ اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ 40 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا لیکن آپ نے اپنی امید نہ چھوڑی اور اللہ پر توکل کرتے رہے اور اللہ پر آپ کو بھروسہ تھا۔ بالآخر کئی سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں عزیز مصر بن چکے تھے تو اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ ان کے بھائی دوبارہ ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا، بھائیوں کو معاف کیا اور والد کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا انعام دیا۔ سوچنے سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم کبھی اتنی بڑی آزمائش اور پریشانی سے گزرے ہیں؟ جی نہیں۔ تو سوچیں، ہم تھوڑی سی پریشانی میں، تھوڑے سے صدمے میں فوراً شکایت کرنے لگتے ہیں، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی کا دکھ سالوں تک چپ چاپ سہا، روئے مگر رب سے امید نہیں چھوڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں سال گزارے، بے گناہ ہونے کے باوجود شکوہ نہ کیا بلکہ ہر لمحہ رب پر بھروسہ رکھا۔ تو کیا ہم ان جیسے بن سکتے ہیں؟ شاید نہیں، لیکن ان سے سیکھ تو سکتے ہیں۔ سیکھ یہ ہے کہ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ آزمائش کا وقت اللہ سے دوری نہیں، قرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کبھی کبھار ایک قمیص جیسی معمولی چیز اللہ کے حکم سے بینائی بھی لوٹا سکتی ہے اور زندگی بھی۔ تو آئیے صبر کریں، رب پر بھروسہ کریں، اس کے فیصلوں میں سکون تلاش کریں، کیونکہ جو رب یعقوب کو ان کا یوسف لوٹا سکتا ہے وہ ہمیں بھی ہماری کھوئی ہوئی خوشیاں واپس دے سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، امید کا دامن چھوٹنے لگتا ہے، دعا بے اثر لگتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی رب جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیتا ہے، جو آنکھوں سے بینائی چھین کر پھر ایک قمیص سے واپس لوٹا دیتا ہے، وہ تمہارے غم، تمہاری دعا اور تمہارے صبر سے بھی واقف ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی نے سالوں کی جدائی میں ہار نہیں مانی تو ہم بھی تھوڑے تھوڑے دکھ میں کیوں ہار مانیں۔ بس اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ درد میں کتنا یاد کرتا ہے۔ سالوں کی جدائی میں ہار نہیں مانی تو ہم بھی تھوڑے تھوڑے دکھ میں کیوں ہار مانیں۔ اللہ بس دیکھتا ہے کہ بندہ درد میں کتنا یاد کرتا ہے اور آرام میں کتنا شکر گزار ہوتا ہے۔ یقین رکھو وہی رب آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔